حالیہ جنگ میں ایران کا اسرائیل پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ۔ تل ابیب، رمت گان، ہولون اور مقبوضہ بیت المقدس کے علاقے دھماکوں سے گونج اٹھے۔ حملوں میں 137 اسرائیلی زخمی۔ ایران نے بیر شیبہ کے ساروکا اسپتال کو بھی نشانہ بنایا۔ حملے میں اسپتال کو شدید نقصان پہنچا۔ ایران نے پہلی بار سجیل میزائل کا استعمال کیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانی میزائل حملہ حالیہ حملوں سے زیادہ بڑا تھا۔ اسرائیل کی ایران کے شہر عراق میں آبادیوں کو خالی کرنے کی وارننگ۔ اسرائیلی حملوں کے بعد تہران اور عراق میں دھماکے سنے گئے۔ ایران کی فوجی کمان خاتم الانبیاء نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ کسی بھی براہ راست مداخلت کی صورت میں تنازع پورے خطے میں پھیل جائے گا اور ناقابل تلافی ضربیں لگیں گی۔ ایرانی حملوں سے غزہ کے قاتل کی چیخیں نکل گئیں۔ تباہی پر نیتن یاہو کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ دھمکی دی، ایرانی ظالموں کو اسپتال پر حملے کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ تصدیق کی، ایرانی میزائلوں نے سروکا اسپتال اور وسطی اسرائیل میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا قوم کے نام ویڈیو پیغام، بتایا بہت زیادہ نقصان ہو چکا، بہت زیادہ تکلیف دہ صورتحال ہے۔ ٹرمپ کی منتیں کر رہے ہیں، امریکی صدر سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ ایران کے حملوں سے غاصب ریاست کے سینکڑوں لوگ زخمی ہو چکے، درجنوں ہلاک۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ آج کے حملے کا خامنئی سے بدلہ لیں گے۔ خامنئی بنکر میں بیٹھ کر عوام پر حملے کروا رہے ہیں، ہم آیت اللہ خامنئی کی حکومت کو تہس نہس کر دیں گے۔ خامنئی کو قتل کی دھمکیاں دینا نہایت احمقانہ اور غیر ذمہ دارانہ عمل ہے۔ حزب اللہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ اس کے نتائج تباہ کن ہوں گے۔ خامنئی کے قتل کی دھمکی کی سخت مذمت کرتے ہیں، ہم خامنئی کے گرد پہلے سے کہیں زیادہ پرعزم اور متحد ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ عاصم منیر کا شکریہ کہ وہ مزید جنگ کی طرف نہیں گئے۔ پاکستان اور بھارت دونوں جوہری طاقتیں ہیں، پاکستان کے ساتھ تجارت پر بات ہو رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اعزاز میں دیے گئے ظہرانے کے بعد گفتگو۔ کہا پاکستان ایران کو دیگر لوگوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر جانتا ہے، پاکستانی اس صورتحال پر خوش نہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات پاک امریکہ تعلقات میں ایک سنگ میل ہے۔ امریکی صدر کی فیلڈ مارشل کو دعوت اور ملاقات کی مثال نہیں ملتی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ملاقات میں بین الاقوامی اور خطے کے امور زیر بحث آنے سے پاکستان کی اہمیت اجاگر ہوئی۔ یہ موجودہ حکمرانی کے ہائیبرڈ ماڈل کی کامیابی ہے۔ یہ انقلابی تبدیلیاں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے تعاون سے ممکن ہوئیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے سینیٹر شیر رحمان کی ملاقات، بجٹ، قانون سازی اور حالیہ پاک بھارت صورتحال کے تناظر میں سفارتی اقدامات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ صدر مملکت نے کولیشن جوائنٹ کمیٹی کی فعال سفارتی کوششوں کی تعریف کی۔ کہا کمیٹی پاک بھارت حالیہ کشیدگی کے دوران پاکستان کا امن پسند اور ذمہ دارانہ موقف عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں سرگرم رہی۔ اور سپریم کورٹ نے ججز کے ٹرانسفر کے خلاف درخواستیں مسترد کر دیں۔ آئینی بینچ نے ججز ٹرانسفر کیس میں محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ سپریم کورٹ نے 2-3 کی اکثریت سے کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے 3 ججز نے 3 کے ٹرانسفر کو آئینی قرار دیا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ سرفراز ڈوگر قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے طور پر کام جاری رکھیں گے۔ ججز ٹرانسفر کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ آئینی بینچ کے جسٹس محمد علی مظہر نے سنایا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔